السلام علیکم ناظرین، پروگرام گفت و شنید کے ساتھ میں ہوں محمد علی للہ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ میاں والی سے تشریف لائے ہیں۔ پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں اور آج کل میاں والی سیٹ سے پنجاب بار کی ممبرشپ کے لیے اپنے والد صبح صادق ایڈوکیٹ کی کیمپین چلا رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک تیمور سلطان اوان ایڈوکیٹ، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اس کے بعد آپ نے LLB کیا، آپ کے والد صاحب بھی وکالت کی شعبے سے وابستہ ہیں، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو وکالت کی طرف آنے کا شوق اپنے والد صاحب کو دیکھ کے ہوا یا کہ آپ نے خود فیصلہ کیا؟ والد صاحب کا بھی دل تھا اس شعبے میں، لیکن میں بھی بچپن سے ہی والد صاحب کے ساتھ ہی رہا ہوں ہر جگہ میں، تو میرا اپنا بھی اس میں مائنڈ تھا کہ وکالت کی جائے، کیونکہ انہوں نے 100 تک لے کے آئے ہیں۔ انہوں نے 0 سے سٹارٹ کی ہے، وہ اب 100 تک وکالت کو لے کے آئے، اور میں جب اس شعبے میں آیا ہوں تو مجھے 100 سے سٹارٹ کرنا ہے۔ انہوں نے اتنی محنت کی ہے، میرا اپنا بھی دل تھا کہ والد صاحب کے سیٹ اپ کو لے کے ان کا جو نام ہے وہ میں آگے چلاتا رہوں۔ اچھا، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے سوچا کہ والد کا نام جو ہے اس کو لے کے آگے چلیں، ٹھیک ہے، اور میں لے کے چلوں، تو جب بھی کوئی بندہ کوئی کام کا آغاز کسی کام کا کرتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا سیٹ ہوتا ہے کہ اس کام میں اس نے کرنا کیا ہے اور کس منزل تک پہنچنا ہے۔ تو LLB شروع کرنے سے قبل آپ کے ذہن میں وہ منزل کون سی تھی اور آپ کا آئیڈیا کیا تھا کہ آپ نے کس منزل تک پہنچنا ہے؟ سر، جیسے یہ دور چل رہا ہے، وکالت سے بڑا میں کسی شعبے کو نہیں سمجھتا۔ سر، وکالت کے ذریعے آپ لوگوں کو انصاف بھی فراہم کر سکتے ہیں، اور دوسرے سارے شعبے ہیں جو ہماری کمیونٹی ہے، خاص طور پہ وکلا کی، جو ان کی یونٹی ہے، مجھے ان کی یونٹی بہت پسند ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو جائے کسی بھی، خاص طور پہ وکیل کے ساتھ، کالے کوٹ کا جدھر بھی معاملہ آتا ہے ہم سب ایک ہو جاتے ہیں، اور ینگ وکلا ہمارے سینئرز سارے ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ اچھا، جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنے والد صاحب کو یہ اپنا آئیڈیل بتا رہے ہیں، تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کے والد صاحب نے وکالت کا آغاز کب کیا اور کون کون سی بار کے وہ ممبر رہ چکے ہیں؟ سر، 1992 میں انہوں نے وکالت میاں والی ڈسٹرکٹ بار سے شروع کی۔ اس کے بعد ہماری تحصیل پپلا ہے، ادھر ہمارا کمپلیکس بنا تو وہ پپلا میں کر رہے ہیں زیادہ، وہ پپلا کے علاوہ بکھر، نورپور تھال اور ان علاقوں میں ہمارا جتنا بھی یہ سرائکی وسیب ہے اس سارے میں وہ وکالت کر رہے ہیں۔ باقی فوجداری میں بھی ان کا بڑا اچھا نام ہے، مطلب 100+ مرڈر ٹرائل صرف ہماری تحصیل پپلا کا ہے، اور تقریباً ابو کے پاس ہی ہے، اور والد صاحب کے پاس کم از کم 45 ان کے جونیئرز ہیں، اور وہ جونیئرز کو یہی پروموٹ کرتے ہیں کہ ہمیشہ آپ لوگ عدل و انصاف سے کام لیں، اور انہیں اچھی ترغیب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ 45 جونیئرز ابو کے بعد انہی کا نام ہے، ابو کے جتنے بھی جونیئرز ہیں نا تحصیل میں یا ڈسٹرکٹ میاں والی میں، تو وہ انہی کا ہی نام ہے، اور وہ اس شعبے سے لنک ہیں ساری۔ اچھا، آپ کے والد صاحب جو ہے پنجاب بار کونسل کے ممبر کا الیکشن بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کے مقابلے میں کون سے امیدوار ہیں اور آپ کیا منشور رکھتے ہیں؟ سر، ہم یہ دوسری بار الیکشن لڑ رہے ہیں، 2014 میں بھی ہم نے کنٹیسٹ کیا تھا۔ ہمارا الیکشن میں آنے کا مقصد تھوڑا یہ تھا کہ 2012 میں خاص طور پہ ہمارے پاکستان بار کونسل اور پنجاب بار کونسل میں مسائل ایسے بنے، ہماری تحصیل کا، ہمارا کمپلیکس تحصیل پپلا سے 15 کلومیٹر جنگل میں چلا گیا، تو ادھر کے رجسٹرار تھے، 100 معاملات تھے جس طرح سیاسی ہوتے رہتے ہیں، تو سر ادھر جو اس ٹائم کے سٹنگ ممبر پنجاب بار کونسل تھے انہوں نے بھی ہمارا بہت مخالفت کی، مطلب یہ ساری باتیں کرنی نہیں چاہیے، لیکن یہ معاملات ادھر سے پھر ہمارا ایک ذہن بنا کہ ہم ایک تحصیل سے اٹھ کے ہم اس الیکشن میں آئیں، تو ہم نے 2014 میں کنٹیسٹ کیا، بالکل اکیلے تھے، تحصیل کے کینڈیڈیٹ تھے، تو ہم نے کنٹیسٹ اچھا کیا، اچھے طریقے سے ہم نے ووٹ بینک بھی اچھا لیا، اور اچھا، کوئی بھی الیکشن ہو وہ بغیر کیمپین کے تو ممکن ہی نہیں، اور اسپیشلی آپ نے بار کونسل کی ممبرشپ حاصل کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو کافی تگ و دو کرنی پڑ رہی ہوگی، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی تک آپ کا کیمپین کا کیا لائے عمل رہا ہے؟ سر، کیمپین ہم نے 2014 کے بعد اگلے دن ہی شروع کر دی تھی، عید کے علاوہ ہمارا کوئی دن نہیں ہوتا کہ ہم گھر بیٹھ، صرف عید والے دن بھی اب ہم گھر بیٹھتے ہیں، اس کے علاوہ خوشی غمی جتنی بھی وکلا کی ہے ماشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جدھر پتہ چلا ہے ہم گئے ہیں، شادی پہ کوئی انوائٹ کرتے جاتے ہیں، اس کے علاوہ ڈور ٹو ڈور بھی کرتے ہیں، ساری کمپین ہم کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی 100% نہیں ہے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، اتنا بڑا ڈویژن ہے، چاروں ضلعوں میں گھومنا پڑتا ہے ہمیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، ابھی بھی ہم لوگ ایک کول خانی سے ہی آ رہے ہیں، تو یہ اسی طرح چلتا رہتا ہے ساتھ ساتھ، اور ہم وکلا زیادہ میں ینگ وکلا پہ ورک کرتا ہوں، کیونکہ میں ینگ ہوں، میرے والد صاحب ہیں، میں انہیں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ
میں بھی جنگ ہوں، آپ کا کولیگ ہوں، اور میرے والد صاحب سے زیادہ اور کوئی، ہم ڈیزرو بھی کرتے ہیں. ہم نے ہمیشہ میرٹ کی بات کی ہے. میرے والد صاحب بھی جدھر بھی بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ دوسرے کینڈیڈیٹس کو بھی دیکھ لیں جو بھی ہیں فلاں فلاں، ان کی بھی شخصیت یہ چیزیں دیکھ لیں اور ہماری بھی دیکھ لیں کہ ہم ایک تحصیل سے اٹھ کے اب ہم ماشاءاللہ ڈسٹرکٹ کے مین کینڈیڈیٹ ہیں. ڈسٹرکٹ یونائٹڈ گروپ میاں والی کے ہم کینڈیڈیٹ ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ووٹ بینک ڈسٹرکٹ میں بھی اچھا ہے، اور سرگودا میں ہم نے پچھلا الیکشن سرگودا میں لوز کیا تھا. ہماری پوزیشن بہت کم تھی. اب ماشاءاللہ سرگودا میں میرے بھی 5-6 سال رہنے کی وجہ سے لا بھی میں نے ادھر سے پھر کیا اور جس طرح رہا ہوں، تو اب انشاءاللہ ہمیں کافی امید ہے. ٹف مقابلہ ہے لیکن انشاءاللہ دعا کیجیے گا آپ لوگ بھی. آپ کے چینل کی توسط سے میں دوستوں سے کچھ یہی بار بار کہتا رہوں گا کہ میرے والد صاحب ہیں اور ان کی جتنی کر سکیں. تو آپ کے مقابلے میں امیدوار کون کون سے ہیں؟ ہمارے مقابلے میں سر اپنے ہی سارے دوست ہیں. ہمارا گیم ہوتی ہے الیکشن، ایک گیم ہوتا ہے. الیکشن جس دن ختم ہو جاتا ہے تو دوسرے دن ہم لوگ ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہوتے ہیں. تو ہم ہمیشہ الیکشن کو گیم سمجھ کے ہی کھیلتے ہیں. سلیم اقبال روان صاحب ہیں میاں والی سے ہی، اس کے علاوہ شاہد مسعود خان نیازی صاحب ہیں اور نثار عباس جوڑا صاحب ہیں. اچھا، کوئی بھی الیکشن کا جتنا ٹائم کم ہوتا جاتا ہے تو جو کیمپین کے حالات ہیں وہ بڑے کریٹیکل اور سپیڈ پکڑ لیتے ہیں اس کو. تو تقریباً 3 مہینے میرا خیال ہے کہ رہتے ہیں. تو وہ ان 3 مہینوں میں آپ کا کیا لایا عمل ہے کہ آپ اپنی کیمپین کو کیسے لے کے چلیں گے؟ سر بہت بڑا ڈویژن ہے، ڈور ٹو ڈور جانا پڑتا ہے. ہمارے 3 ضلع ملا کے نہ سرگودا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تقریباً 4000 ووٹ صرف سرگودا رکھتا ہے، اور ہمارے 3 ضلع میاں والی، بکھر اور خوشاب مل کر 2000 بھی نہیں ان کی کاسٹنگ ریٹ ہوتی. تو سر ڈور ٹو ڈور ہمیں جانا پڑتا ہے. زیادہ ورک جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں پورے ڈویژن سے وہ سرگودا میں ہی ورک کر رہے ہیں. میں سب کو دیکھتا ہوں وہ ادھر ہی لگے ہوئے ہیں، لیکن ڈور ٹو ڈور بھی ہماری چل رہی ہے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، جس طرح آپ کے چینل کا نام ہے، تو ان چینلوں باقی سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ آپ دیکھ لیں، ہم یہ کمپین بھی کر رہے ہیں لیکن زیادہ ہم فیلڈ ورک کر رہے ہیں، سائلنٹ کر رہے ہیں، دوستوں کو کلوز نہیں کر رہے. ابھی سرگودا میں ادھر گروپنگ ہے زیادہ، دوست ایسے میرے ہیں کہ گروپوں میں بیٹھے ہیں اور سینئرز کا پریشر ہوتا ہے. اگر ہم ان کو ڈسکلوز کرتے ہیں ان پہ دوسرے دن پریشر آ جاتا ہے. بالکل پریشر آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے اب ہم بڑے طریقے سے ایک چل رہے ہیں اندر سے نا، تاکہ دوستوں کی عزت بھی رہے. کیونکہ میں ہر جگہ پہ اپنے دوستوں کی عزت وغیرہ دیکھتا ہوں کہ انہیں بھی کوئی مسئلہ نہ ہو، ہماری وجہ سے ہمیں ہے پرچی سے مقصد. تو باقی انشاءاللہ چلتا رہے گا ساتھ. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ نوجوانوں پہ فوکس کیے ہوئے ہیں، سرگودا میں رہنے کی وجہ سے آپ نے سرگودا کو فوکس کیا. یہاں کے نوجوانوں کو آپ جو ہے وہ سیکرٹس کے تھرو جو ہے مل رہے ہیں، آپ اوپن ان کو نہیں کر رہے، ڈسکلوز نہیں کر رہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کے علاوہ جو کیمپین کا باقی آپ کا اور لائے عمل کیا رہا ہے؟ بطور بیٹا آپ اپنے والد کے لیے جو ہے پورا سیٹ اپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر والد صاحب کے لیے ہمارا یہ مقصد ہے کہ ممبر پنجاب بار کونسل اگر ہم بنتے ہیں، اب سر پاکستان بار کونسل اور پنجاب بار کونسل میں جب بھی کوئی وکیل جاتے ہیں، ہمارے اپنے بھی ایشوز بنتے ہیں. دوسرے وکلا کو بھی میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک کا کام کر دیتے ہیں، ایک کو راضی کر دیتے ہیں، دوسرا جاتا ہے وہ جا کے کینسل کروا دیتا ہے، اسے بھی راضی کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ سر کرپشن اور جتنے ہم پچھلے، میں تو 50 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان بار کونسل نے وکلا کے لیے کیا ہی کیا ہے. سر نیا وکیل آتا ہے وہ 5-6 سال سر ڈگری پہ ورک کرتا ہے، اس کے بعد وہ جب وہ بار میں آتا ہے سر، اس سے پہلے اتنے ہزاروں میں اس سے فیس لی جاتی ہے، 11,000 20,000 اس کی انرولمنٹ ہوتی ہے. تو یہ جو خاص طور پہ فیس ہے وکلا کو کم از کم یہ تو آپ اکوموڈیٹ کریں نا کہ بیچارے اتنا خرچہ کر کے آئے ہیں. پھر چلو ہمیں تو پھر بھی پیچھے سپورٹ ہوتی ہے یا والدین ہوتے ہیں جن بیچاروں کا فرسٹ ٹائم آتے ہیں تو انہیں بہت سی مشکلات ہوتی ہیں. ینگ پہ خاص طور پہ ہمارا ادھر ہی ہے. باقی اس کے علاوہ سر وکلا کے لیے سر جتنے بھی فوت ہو جاتے ہیں وکلا، ان کے گھر والوں کو خاص طور پہ، اور میڈیکل کی سہولیات وکلا کے لیے ہر بار میں ہونی چاہیے. اور وکلا کے لیے فنڈنگ وکلا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر وکیل کا کام اچھا نہیں ہوتا. وہ کچھ وکلا ایسے ہوتے ہیں، ابھی کرونا آیا ہے تو سر فنڈ وغیرہ انہوں نے بھیجا، لیکن وہ اتنا بھیجا ہے کہ اس سے آپ کا ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں بنتا. ہماری اپنی بار ہے پپلا 1100 روپے آئے ہیں پر وکیل. تو ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ وکلا کو جتنا بھی ہے نا کہ سر ابھی ایک جونیئر جاتا ہے لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن لڑنے، ہائی کورٹ کے الیکشن میں جائے یا پھر اپنے کیس کے لیے جائے، ہمیں ادھر جا کے رات رہنا پڑتا ہے. رات رہنے کے لیے سر ہاسٹل کی باقاعدہ زمین ملی تھی. ہاسٹل کی زمین وہ بھی مطلب ہے ختم ہو گئی کاغذی، آپ کو ساری کاروائیاں پتہ ہیں کہ وکلا کے لیے ہاسٹل ہونے چاہیے ہر جگہ. اچھا، آپ پنجاب بار کونسل کے لیے الیکشن بھی جو ہے ممبرشپ کے لیے لڑ رہے ہیں، تو آپ بالفرض ممبر منتخب ہو جاتے ہیں، یا ہماری دعا ہے کہ آپ ممبر منتخب ہو جاتے ہیں. تو آپ اپنی جو بار ہے اس کی فلاح کے لیے اور جو آپ نمائندگی میاں والی کی لے کے جائیں گے پنجاب بار میں، اس کے لیے آپ کیا لائے عمل رکھتے ہیں؟
سر بیسیکلی یہی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم وکلا کے لیے جتنا بھی کریں نا کام ہے سر، پنجاب بار میں کوئی کام بھی نہیں ہوئے، پی ایل ڈی کی اتنی پبلیکیشن ہے، ہمیں اتنی فنڈنگ ہوتی ہے وکلا کے لیے کہ ہماری سوچ ہے، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں جاتی ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ تو ہم پنجاب بار کونسل میں سب سے پہلے آنے سے پہلے تو نیو وکلا کے جو لائسنس کا معاملہ ہے ان کو سالو کریں گے۔ اس کے علاوہ میں ذاتی طور پہ جو اپنی رائے رکھتا ہوں کہ سر جو ہم اسٹڈی پڑھتے ہیں، میں بھی لا کیا ہے، تو جو ہماری اسٹڈی میں جو چیز ہے وہ پریکٹیکل سے بالکل مختلف ہے۔ مطلب ہم جب باہر میں جاتے ہیں تو ادھر تو بالکل اردو نظام اور سرائکی اور منت ترلا یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ ایک ڈیورنگ ڈگری ہم ایسا سیٹ اپ دیں کہ جو نیو اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں انہیں جب وہ لا میں آئیں تو وہ فل پریپیئر ہوں، یا اس کے بعد اگر یہ نہیں کرتے تو 3 مہینے کا کوئی ایسا یا 4 مہینے کا ایسا کورس ہو جس کے ذریعے وکلا کو فل، کیونکہ جب ہمارا ایک اتنا خرچہ کر کے آتے ہیں سر، وہ پھر اکثر جونیئرس کو یہ رہتی ہے کہ ہم لفافے اٹھا رہے ہیں، منشیوں کا کام کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں نا شروع سے تاکہ پریپیئر ہوں، تو اس پہ ہم ورک کریں گے۔ اس کے علاوہ سر وکلا کی جو رہائش کا میں نے آپ کو معاملہ کہا ہے کہ ادھر وکلا جائیں تو وکلا کے لیے ادھر بھی ہو، اور سرگودا بینچ کا خاص طور پہ ہم ہر جگہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں اب ادھر سے چلو آپ کے لیے سرگودا سے ایزی ہے سر لاہور جانا، اگر بینچ ہمارا سرگودا میں بن جاتا ہے سر، عیسیٰ خیال سے جو آتے ہیں ہمارا ادھر سے بھی سر 300 کلومیٹر بنتا ہے، تو وہ وکلا کے لیے جانا پھر رات رہنا 100 مسائل، ہمیں سب سے سوٹیبل جو ہے ہمارے لیے سرگودا ہی ہے، کہ ہمارا ڈویژن بھی یہی ہے، اور ہم بار بار ہر جگہ یہی طریق چلاتے ہیں کہ سرگودا بینچ ہمارا سرگودا میں ہی ہو۔ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، آپ کے بے حد مشکور ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس الیکشن میں کامیابی عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، فیس بک پیج لائک کریں اور ٹویٹر پہ ہمیں فالو کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔